یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 19 سال تھی، یعنی آج سے 3 سال پہلے۔ تب میں گورنمنٹ ڈگری کالج ملتان میں پڑھتی تھی، جو کچہری چور کے ساتھ واقع ہے۔ اس زمانے میں مجھ پر نئی نئی جوانی آئی تھی اور میرا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ آج سے 3 سال پہلے میری بہن اپنے شوہر یعنی میرے بہنوئی کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے آئی تھی۔ میرے بہنوئی ایک نہایت شریف اور اچھے انسان ہیں، ہر کسی سے بہت پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ ملنے والے، اور میری بہن ان کے ساتھ بہت اچھی ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یعنی میری بہن کبھی کبھی میرے ساتھ ہر طرح کی باتیں بھی کرتی تھی۔ میرے بہنوئی کا نام عمران ہے، جو لاہور میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ تھوڑا بولڈ ہے اور میں اپنے بہنوئی عمران کے ساتھ بھی خاصی فری تھی اور ان سے رضوان کے بارے میں بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ جب سائمہ عمران کے ساتھ ہمارے ہاں رہنے کے لیے آئی تو ان دنوں رضوان بھی پڑھائی کے لیے ملتان آئے ہوئے تھے، جو اس وقت بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اسی بہانے ان کو بھی گھر آ کر مجھ سے ملنے کا موقع مل گیا۔ سائمہ اور عمران کی موجودگی میں رضوان آتے اور ہم سب مل کر خوب شغل کرتے اور باہر سیر کرنے بھی جاتے۔ جب رضوان یونیورسٹی میں ہوتے تو میرا رابطہ ان سے موبائل پر ہوتا تھا۔ ہم لمبی لمبی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بنا کر بھی بھیجتے تھے۔ اس دن جب سائمہ اور عمران دونوں شاپنگ کے لیے شام کو گئے، امی ابو بھی گھر پر موجود نہیں تھے، تو میں نے رضوان کو کال کی اور کافی دیر ہم نے ایک دوسرے سے پیار محبت کے بارے میں باتیں کیں۔ پھر رضوان نے مجھے کہا میں انہیں کچھ تصاویر بنا کر MMS کروں۔ میں فوراً راضی ہو گئی۔ میں نے اپنا فیورٹ نیلے رنگ کا برا پہنا جس میں فوم بھی لگا ہوا تھا۔ ابھی میں تیار ہی ہوئی تھی کہ مجھے باہر کار کا ہارن سنائی دیا۔ یہ عمران یعنی میرے بہنوئی کی کار تھی۔ مجھے اس وقت ان کے واپس آنے کی بالکل خوشی نہیں ہوئی، لیکن کیا کرتی، دروازہ تو کھولنا تھا۔ پتہ لگا کہ وہ اکیلے آئے ہیں۔ سائمہ کو کینٹ میں اپنی کوئی پرانی دوست مل گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، اس لیے عمران جلد واپس آ گئے۔ اندر آ کر انہوں نے میرے اوپر سے نیچے تک بغور جائزہ لیا اور پھر ہنس کر بولے، رضوان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تو ارادہ نہیں کیا تمہارا؟ میں بھی ہنس دی، نہیں، ایسی قسمت کہاں اکیلے گھومنے جا سکیں۔ میں کچن میں چلی گئی، رات کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کروں، کیونکہ تصویریں بنانا تو اب مشکل تھا، اور ساتھ ہی میں نے رضوان کو بھی میسج کر کے بتا دیا کہ آج میں تصویریں نہیں بھیج سکتی۔ جب میں کچن میں کام میں مصروف تھی تو عمران کچن میں آئے اور مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کر دیا اور خود دوبارہ چولہے کی طرف منہ کر کے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ عمران ابھی تک کچن میں موجود ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی کھڑے تھے اور ان کی نظریں میرے چوتروں پر تھیں۔ جب میں کچن میں کام میں مصروف تھی تو عمران کچن میں آئے اور مجھ سے پانی مانگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ عمران ابھی تک کچن میں موجود ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے ہی کھڑے تھے اور ان کی نظریں میرے چوتروں پر تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ خوشی اس لیے مجھے اپنی خوبصورتی پر فخر ہونے لگا، جس نے میرے بہنوئی کو بھی تھوڑا بہکا دیا تھا، اور شرمندگی اس لیے عموماً میں گھر میں ایسا لباس نہیں پہنتی تھی اور یہ والا کچھ زیادہ ہی ٹائٹ تھا، جس میں میرے جسم کے تمام بار بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ میں نے عمران کو مخاطب کر کے پوچھا، عمران بھائی کیا ہوا، کچھ اور چاہیے کیا آپ کو؟ میری طرف دیکھ کر بولے، نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی کمرے میں اکیلا بیٹھے بور ہو رہا تھا تو سوچا کچھ دیر اپنی سالی سے گپ شپ ہی لگا لی جائے۔ میں بھی مسکرا دی اور کہا، جی ضرور۔ ہم دونوں نے باتیں شروع کر دیں، ادھر ادھر کی۔ کچھ دیر بعد عمران نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، تم تو ان کپڑوں میں قیامت ڈھا رہی ہو۔ میرا چہرہ خوشی اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ مجھے اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر عمران بولے کہ رضوان تو بڑا خوش قسمت ہے جس کو تم جیسی لڑکی ملی ہے۔ ان کے منہ سے لفظ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی،
کیونکہ ہم نے پہلے کبھی ایسی بات آپس میں نہیں کی تھی، مگر حالت کو نارمل رکھنے کے لیے میں نے کہا کہ میری بہن بھی کچھ کم خوبصورت تو نہیں، جس پر وہ مسکرا دیے۔ ہاں، تم دونوں بہنیں بہت خوبصورت ہو، مگر سائمہ اب کچھ موٹی ہو چکی ہے اور اس میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی جب تم بھی جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے تھوڑا قریب آ گئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی اور میں بہت پریشان بھی ہو گئی، کیونکہ عمران کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اور اسی وقت میری نظر عمران کی پینٹ پر پڑی تو وہاں ناف سے کچھ نیچے ایک غبار نظر آ رہا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے، میں شلوار قمیض پہن کر آتی ہوں۔ مگر انہوں نے میرا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، کچھ دیر ٹھہر کر چینج کر لینا۔ اور وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھے ڈر لگنے لگا، آج میرا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ مجھے ڈرتا دیکھ کر عمران نے اپنے اوپر تھوڑا قابو پایا اور مجھے ریلیکس کرنے کے لیے بولے، ڈرو نہیں، تم میری بیوی نہیں سالی ہو، بس میں ان کپڑوں میں تمہاری کچھ تصویریں بنا لوں، پھر چینج کر لینا۔ مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں نے شکر کیا عمران کا کچھ غلط ارادہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئے اور اپنا موبائل نکال کر میری ایک تصویر بنائی۔ پہلے انہوں نے کچھ تصویریں دور سے بنائیں، مگر پھر ایک تصویر موبائل میرے دودھ کے قریب کر کے ان کی بھی تصویر بنا ڈالی۔ میں نے منع کیا اور کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عمران بولے، کچھ نہیں، تم نے کون سا بعد میں ایسا ڈریس پہننا ہے، تو ابھی تمہاری خوبصورتی کو محفوظ کر لوں تاکہ بار بار دیکھ سکوں۔ پھر انہوں نے میرا منہ دوسری طرف کر کے تصویر بنائی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر عمران نے میری شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول دیا۔ میں نے ملاحظت کرنا چاہی تو عمران بولے، بعض کچھ تصویریں بنانی ہے تمہاری۔ انہوں نے زبردستی میرا اوپر والا بٹن کھولا اور میرے کندھے سے شرٹ ہٹا کر میری تصویر بنائی۔ پھر دوسرے کندھے سے بھی شرٹ ہٹا دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ نظریں جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی کہ عمران نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا۔ عمران کے کمر کے گرد تھی۔ وہ کبھی میرے ہونٹ چوستے، کبھی کندھے پر اپنی زبان اور ہونٹ پھیرتے، تو مجھے برا کے اوپر سے میرے چومتے کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا۔ عمران کو بھی سکون مل رہا تھا اور عمران نڈال ہو کر بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ میں منہ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ اتنے میں عمران کو سائمہ کا فون آیا، مجھے لینے آ جاؤ۔ عمران نے کپڑے پہنے اور سائمہ کو لینے چلے گئے، جبکہ میں نے بھی اپنے کپڑے الماری میں رکھے اور دوسرے کپڑے نکال کر پہنے اور کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔